اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا محو نوا سنجی اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکی میرے آقا تیرا دار الحکومت ہو تو کیا کہنا اور کچھ بھی یاد نہ آئے ما سوائے گنبد خضرا ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین اگر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ ممبر نور سبحان اللہ بہت اچھا نہایتی واجب الاحترام نمونہ اسلاف پروردہ آگوش ولایت فرزند بابا قوم و ملت نبیر حضور محمود الاولیاء الشاہ سید اعجاز احمد شاہ جیلانی دامت برکاتہم العالیہ دیگر معزز معکر علماء کرام محترم سامعین کرام آج کا یہ بابرکت جلسہ شادی خانہ آبادی کے موقع پر مولانا علی محمد صاحب نے منعقد کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے توسل سے اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے عرض کرنے کی میں سعادت اور برکت حاصل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کہ جو میرا حبیب تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے چاہیے یہ کہ جس میں اللہ کے رسول کا فرمان شامل ہو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے اسے دل و جان سے قبول کرے اور جس سے منع کیا ہے اسے رک جائے یہ دنیا عالم رنگ و بو ہے یہ دنیا عالم شہادت ہے اس دنیا میں اپنی اپنی پسند کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے اور پسند کے بل بوتے پہ انسان اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہے اب وہ سفر چاہے کس طریقے کا ہو اور وہ پسند چاہے کیسی بھی نہیں ہو لیکن ہر انسان اپنی پسند کے لیے زندگی کا سفر گزار رہا ہے اور اسی پسند کی ضد ہے ناپسند اور کائنات عالم میں ہم اور آپ الحمدللہ اگر بغور جائزہ لیں گے تو پسند اپنی اپنی ہوتی ہے اور اسی انسانوں کے بیچ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی رہتے ہیں کہ دنیا کے اور انسانوں کی پسند یا محمد عربی کے غلاموں کی پسند ایک جیسی ہوتی ہے یا اس میں کچھ فرق ہوتا ہے دنیا میں رہنے والا ہر انسان اپنی پسند سے کھا لیتا ہے اپنی پسند سے پی لیتا ہے اپنی پسند سے پہن لیتا ہے تو کیا کلمہ پڑھنے والا یہی سب کچھ کر سکتا ہے کہ اپنی پسند سے کھا لے اپنی پسند سے پی لے اپنی پسند سے جو اس کے من میں آئے وہی کرے تو آواز آئے کہ نہیں دنیا کا انسان اور ہے صاحب ایمان اور ہے جس کے دل میں محبوب خدا کے ایمان دیا ہوا ایمان اور اس ایمان کا نور ہے حضور فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں جو نور ہے وہ یعنی میرا ہی نور ہے اور اسی نور کی روشنی سے مومن اجالے میں رہتا ہے اب چاہیے یہ کہ دنیا میں رہنے والی ساری انسانیت میں تمام انسانوں کی پسند ایک طرف ہے غلامان مصطفیٰ کی پسند ایک طرف ہے میں نے کلمہ پڑھا آپ نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد اب حق تو یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ اب میرے من کی نہیں چلے گی اب مدینے کے نبی کا کیا حکم ہونا چاہیے مدینے کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں مدینے کے نبی کیا عطا فرماتے ہیں مجھے
چاہیے اپنی زندگی کا ایک ایک پل محبوب خدا کے نقش قدم پہ گزارنا چاہیے. یہاں بات ہے اپنی پسند کی تو حکم ہوتا ہے اے بندہ مومن اپنی پسند کو مار کے ختم کر اور نفسانیت کے بت توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یہاں اب تیری پسند نہیں چلے گی, یہاں محبوب خدا کی پسند چلے گی. میرے دوستو ذرا ذہن کو قریب کیجئے گا, تھوڑی دیر میں اپنا میسج اور پیغام چھوڑ کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اتنے مشائخ اتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آج پوری دنیا ماڈرن ہو گئی ہے, آج پوری دنیا ٹیکنالوجی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے. آج امریکہ کا انسان بھی زمین سے پرواز کرتا ہے, چاند کی بلندیوں تک جاتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. میری بلندیاں دیکھو, میری پرواز دیکھو. آج دنیا پوری ٹیکنالوجی میں تبدیل ہو گئی ہے, پوری دنیا آگے بڑھنا چاہتی ہے, پوری دنیا اپنی پسند کا کھانا دے رہی ہے, پوری دنیا اپنی پسند کا لباس دے رہی ہے, پوری دنیا اپنے پسند کا تام دے رہی ہے. یہ محمد عربی کا غلام جس نے کلمہ پڑھا ہے آنکھیں بند کر کے دنیا کے پیچھے چل پڑا ہے. جو دنیا کہتی ہے وہی یہ کرتا جا رہا ہے, دنیا جو کھاتی ہے وہی یہ کھانے لگا ہے, دنیا نے جو پلایا وہ پینے لگا, دنیا نے جو پہنا وہ پہننے لگا. محمد عربی کے غلام کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند اور بالا ہے. مسجد قرطبہ کے صحن سے جب یہودیوں کا جب گزر ہوتا ہے تو کسی کے پیر میں پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے, وہ جھک کے پتھر اٹھاتا ہے اور اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے ذرا پتا تو کرو اس آبادی میں کیا مسلمان نہیں رہتے؟ تو کا کیا مطلب؟ تو کا جس آبادی میں مسلمان رہتے ہیں اس راستے پہ پتھر نظر نہیں آتے, اس راستے میں کانٹے نظر نہیں آتے ہیں. میں اپنی قسمت پہ روؤں تو کم ہے, کل تو مسلمان یہ تھا کہ اس کے راستے میں پتھر نہیں نظر آتے تھے, آج ہم خود پتھر بچھانے والے ہو گئے ہیں, آج ہم خود کانٹے بچھانے والے ہو گئے ہیں. ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں, ہم بلندیاں کیسے پا سکتے ہیں, ہم آسمان پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ میرا مقام کیا تھا, آپ کا مقام کیا تھا؟ زندگی کے ہیرا پھیری میں اتنے ہم میں دوستوں مست ہو گئے, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لباس کیسا پہننا ہے, کپڑے کیسے پہننے ہیں, کس طریقے سے جانا ہے, کون سی گلی سے جانا ہے, کس پسند کا مجھے کھانا کھانا ہے. آج ساری پسندیں ختم کر کے وہ یہ کہتا ہے جو میرے من میں آئے گا وہی کرے گا. نہیں میرے دوستو, جو غلام ہوتا ہے اسے غلامی کا پورا حق ادا کرنا ہوگا, اسے اپنی پسند مارنی ہوگی, اسے قرآن کے اس عمل پہ یعنی قانون پہ عمل کرنا ہوگا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو میرا محبوب دیتا ہے اسے لیتے جاؤ اور جس سے روکتا ہے اسے رکتے جاؤ. اب فہرست بناؤ محبوب خدا نے ہمیں کیا دیا تھا. یہ داڑھی رسول اللہ نے دی تھی, یہ سنت رسول اللہ نے دی تھی, یہ نماز رسول اللہ نے دی تھی, یہ روزہ رسول اللہ نے دیا تھا, یہ احکام الہیہ رسول اللہ نے دیا تھا. جو نبی نے دیا تھا اسے بسے پشت ڈال دیا, اور جو نبی روکتے تھے اس سے رک گئے ہیں. ان تمام در چیزوں کو ہم نے سینے سے لگا لیا ہے کہ یہ دنیا جو ہمیں دے رہی ہے ہم دیتے جائیں گے, دنیا بڑھتی چلی جائے گی. آج میری قوم کے نوجوان کے ذرا بالوں کے کٹانے کی اسٹائل دیکھ لیجئے گا, تجھے محسوس ہو جائے گا کیا کلمہ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں, کیا کلمہ پڑھنے والے کا مقام ایسا ہوتا ہے. نہیں نہیں عزیزان ملت اسلامیہ, کلمہ پڑھنے والے کا مقام کیا ہوتا ہے, کلمہ پڑھنے والا کیسا ہوتا ہے. یہ اگر آج ٹوٹے گا تو ٹوٹنے سے نہیں ملے گا, لیکن آج سے 40 سال پہلے لونی شریف کی سرزمین پہ چلا جا, جسے دنیا حجت الواصلین, سند الکاملین, زبدۃ الاصفیاء, قدوۃ الاولیاء الشاہ محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے. کہ کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے, کلمہ تو بابا تم نے بھی پڑھا ہے, لیکن تیری زندگی کے شب و روز میں نبی نبی کی صدائیں آتی ہیں. تو سوتا ہے تو نبی نبی, تو چلتا ہے تو نبی نبی, تو بولتا ہے تو نبی نبی, تیری ہر ادا سے نبی نبی آتا ہے. کیا مطلب ہے؟ تو کلمہ پڑھ کے چھٹی مت کیا کرو, کلمہ پڑھنے کے بعد بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان محمود الاولیاء,
آل پاک مصطفیٰ جشن شادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کلمہ پڑھنے میں فرق ہے. پڑھتے تو سب ہیں لیکن کسی نے کس شان سے پڑھا تو دنیا دیوانی ہو گئی. اس کی اداؤں پہ دنیا مرنے لگی کہ مسلمان کا مقام کیا ہوتا ہے, مسلمان کسے کہتے ہیں. مجھے آج تک سمجھ میں نہ آیا, آپ کو آج تک سمجھ میں نہ آیا. یہ لونی شریف کے شہزادوں کی نورانی تصویریں دیکھ کے کیا محسوس نہیں ہوتا کہ مسلمان ہوتا کیسا ہے؟ اور اگر اور بھی نہ بن پائے تو بلا کے اس نقش بندی کارخانے میں اسے تراشتے ہیں اور تراشنے کے بعد پھر اسے ہیرا بناتے ہیں. ہیرا بنا کے پھر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا کے لوگوں تمہیں نہ انسان بننا آیا نہ بنانا آیا. اگر یہ دیکھنا ہو تو انسان کیسا بن کے مسلمان کی سیرت کیا ہوتی ہے تو ذرا آنکھ بند کر کے لونی شریف کے کاشانہ انور کو دیکھ تو تجھے پتہ لگ جائے گا کہ مسلمان ہوتا کیسا ہے. تو گنبد میں سویا ہوا وہ مسلمان ہے اور پکا مسلمان ہے, کٹر مسلمان ہے, جس کی شریانوں سے نبی کی صدائیں آتی تھی, جس کی ادائیں یہ تھی کہ دنیا اس کی عقیدت میں اتنی دیوانی ہو گئی ہے. کوکا ہو, شاہجہاں ہو, تھر ہو, مارواڑ ہو, کہیں بھی چلے جاؤ صدا یہ آئے گی نہ پوچھ در اکبر سے کیا کیا ملا مجھ کو, فیض محمود سے سب کچھ ملا مجھ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خاندان مصطفیٰ, فیضان حضور محمود الاولیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. میری پسند نہیں چلے گی, آپ کی پسند نہیں چلے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اب من مانی نہیں چلے گی. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء مدینے کی گلیوں سے تشریف لے جا رہے تھے. جب جا رہے تھے تو گلی کے کنارے پہ کسی کا اونچا مکان نظر آیا. جب اونچا مکان بلند کمرہ نظر آیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ گھر کس نے اتنا اونچا بنایا ہے. چونکہ طبیعت میں سادگی تھی تو اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ اتنا اونچا کس نے بنایا ہے. جب یہ کہا حضور تو چلے گئے, گھر کا مالک بعد میں آیا, وہ صحابی تھا. اس کو کسی نے کہا آج اس گلی سے محبوب خدا کا گزر ہوا تھا اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ اونچا مکان کس کا ہے. بس اتنی بات سننی تھی, اس عاشق صادق نے, اس سچے مسلمان نے کدال اٹھائی اور مکان کو توڑ کے زمین کے برابر کر دیا. دوسرے دن حضور کا پھر گزر ہوا تو میرے آقا نے فرمایا یہاں جو اونچا مکان نظر آ رہا تھا وہ مکان کدھر گیا؟ تو کہا یا رسول اللہ اس مکان کو تو توڑ دیا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام کو بلا کے لاؤ. جب مکان کا مالک محبوب خدا کے سامنے آیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام یہ مکان توڑا کیوں ہے؟ تو اس صحابی نے, اس سچے مسلمان نے جو جواب دیا تھا آپ کی دہلیز پہ خیرات کا جملہ بنا کے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے یا رسول اللہ, حالانکہ حکم رسول بھی نہیں تھا, حضور نے تو خالی پوچھا تھا یہ کس کا ہے. تو وہ صحابی کہتا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ یہاں سے گزرے تھے اور آپ کو یہ مکان پسند نہیں آیا تھا. میں غلام ہوں اور غلام اسے کہتے ہیں جو آقا کو پسند نہ آئے وہ غلام کو بھی پسند نہ آئے, جو نبی کو پسند نہ آئے وہ امتی کو بھی پسند نہ آئے, اور جسے نبی پسند کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند کرتے ہیں اب سچا غلام وہی ہے جو نبی کی پسند پہ اپنی جان قربان کر دے, نبی کی پسند پہ تن من دھن سے اپنی زندگی کو قربان کر دے. میں نے اور آپ نے دنیا میں لوگ بہت دیکھے ہوں گے نبی کی پسند پہ مرنے والے, نبی کے نام پہ قربان ہو جانے والے, نبی کا عشق سینے میں سمانے والے. یہ محفلیں, یہ جلسے, یہ میلادیں, یہ رونقیں آئی کہاں سے ہیں, یہ سارے جلسے آئے کہاں سے ہیں؟ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں چونکہ میرا وقت بہت مختصر ہے اس لیے تفصیل سے کھول کے میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا. حقیقت کیا ہے دنیا اسے جانتی ہے. صحرائے سمندر سے چلو جسے کچھ کی کھاڑی کہا جاتا ہے, لونی شریف کا وہ مقدس گھرانہ, لونی شریف کا وہ خانوادہ کہ جس کی برکت سے آج اس آنگن میں خوشیاں آئی ہیں. میرے دوستو یہ ایسی حقیقت ہے کہ جسے چھپایا نہیں جا سکتا ہے. دارالعلوم سے لے کے مکتب تک, میزان سے لے کے بخاری تک, ناظرہ سے لے کے دور حدیث تک پڑھنے والے آج جتنے طلبہ علماء فضلہ یہ ساری کائنات میں ایک جگمگ روشنی نظر آتی ہے. ساری کائنات میں پھیلا ہوا نور لوگ اٹھا کے کسی اور راستے
पे डाल देते हैं। मैं कहता हूँ खुदा का खौफ कर, थोड़ा सा हिम्मत से काम ले, हौसला बुलंद रख। ये सारी चीजें हैं क्या? यहाँ से चलो लूनी शरीफ जाओ। आज ये गर्मियां हैं, इतनी लू चलती है, लेकिन लूनी शरीफ का शहजादा आपके आंगन में बैठा हुआ है, आपके सामने बैठा हुआ है। तो महमूद शाह जिलानी का नबीरा है, महमूद शाह जिलानी का पोता है, बाबा साहब का बेटा है। दुनिया क्या जाने बाबा साहब कौन है, दुनिया क्या जाने महमूद शाह जिलानी क्या है, दुनिया क्या जाने अली अकबर शाह जिलानी क्या है। मेरे दोस्तों ये मैसेज नोट करो, कोई कुछ भी कहे कान बंद कर दो, और कोई रोकना चाहे तो कहा तू तेरा काम कर, मेरी मंजिल बड़ी दूर है, मेरा काम बहुत दूर है। मैं फैज़ अकबरी को झुक के सलाम करता हूँ कि फैज़ अकबरी न होता, न मदरसा होता, न कोई खानका आबाद होती, न कोई आलिम होता। आज तकरीरें, आज शादियों पे जलसे, वरना यहाँ गाने गाए जाते थे, यहाँ लोग नाचते थे, यहाँ बड़े बड़े रक्से बिस्मिल होते थे। आज क्या वजह है? निकाह से पहले प्यारे नबी का मिलाद सजाया जा रहा है, उसमें लूनी शरीफ के शहजादे बैठे हैं। तो इश्क ने आवाज दी कि पहले मामला और था, अब इनके सरों पे लूनी शरीफ के महमूद शाह की छत्र छाया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महमूद औलिया, जामिया फैजाने अकबरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भले आयो महमूद शाह, भले आयो महमूद शाह करे सताई, भले आयो महमूद शाह करे सताई जो सायो, सुटा सहरा सबई गायो, अगे आधार जिलानी तड़प के दीवाना बोलता है, अली अकबर सदर सारी वधाए दीन जी बहरी। पीर फकीर मुरीद, ये तो सिस्टम पहले से था, आज भी है। हम कदगर नहीं लगाते, हम रास्ता बदलने नहीं देते, ये बात पक्की है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। ये जुमला हो सकता है किसी को इतराज हो, लेकिन ये जुमला मैंने बाबा कौम मिल्लत की मौजूदगी में बोला था, मुझे दुआएं मिली थी। दुनिया इसे जानती है मेरे दोस्तों। आका है तो जहां का फरमान अल फक्रो फखरी, सादगी मेरी पसंद है, सादा रहना ये मेरी पसंद है। दुनिया के पास थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी रेल फेल, 4-5 लोग मिलने वाले हो जाएं तो क्या होता है? होता ये है कि वो आदमी बोलना बंद कर देता है, वो आदमी रास्ता बदल देता है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज से कई साल पहले सरकार अली अकबर शाह जिलानी रोजे धनी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी बारगाह में वक्त का खिज़र आया है। खिज़र अलैहिस्सलाम, बाज़ ने कौल किया नबी है, बाज़ ने कहा वली है, लेकिन राजे कौल ये है कि वो अल्लाह के वली हैं। वो बारगाह अली अकबर शाह जिलानी में तशरीफ लाते हैं और सैयदना अली अकबर शाह जिलानी से हाथ मिलाते हैं। और खिज़र के हाथों की बरकत देखिए, खिज़र के हाथों की बरकत देखिए। लूनी शरीफ का नाम बार बार इसलिए लेते हैं कि वहाँ खजाना है, खजाना दीन का भी दुनिया का भी, वहाँ हर चीज मिलती है। आशिक ने तब तो कहा था बड़ी दिलकशी है अकबरो महमूद की गली में, अरे जन्नत सजी है अकबरो महमूद की गली में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जन्नत सजी है, ये कोई मुबालगा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ जुमले जुमले का जिम्मेदार हूँ, यहीं बैठ के जवाब दे सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो देखा है वही बोल रहे हैं और ये हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीजें खिज़र ने हाथ मिलाया तो क्या हुआ? ना वहाँ दुनिया की कमी है, ना वहाँ दीन की कमी है। हाल ये है कि वो चुटकी से कच्छ खरीद सकते हैं, लेकिन सादगी ये है कि जब मेरा बाबा रवाना होता है तो बादशाह भी रश की नजरों से देखता है कि काश मैं इस लिबास में होता। यही हकीकत है, क्योंकि मेरे दोस्तों गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जब जनाजा उठा तो पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी रो पड़े। लोगों ने कहा क्यों रोते हो? तो कहा मैंने बादशाहों के जनाजे देखे, मैंने शहनशाहों के जनाजे देखे, लेकिन मेरे दिल में कभी नहीं आया कि इस जनाजे में मैं होता। लेकिन इल्मुद्दीन का जब जनाजा उठा है तो मेरे दिल में आया है काश इस जनाजे की चारपाई पे मैं होता। पता चलता है हर एक का मकाम चेहरा हुलिया देख के अंदाजा
اندازہ نہیں لگا سکتے. اندر کی دنیا پہ نظر جانی چاہیے. لوگ چلا کشی کرتے کچھ بھی کرتے ہیں. ایک ولایت کسبی ہوتی ہے, ایک ولایت وہبی ہوتی ہے. کسبی اور ہے, وہبی اور ہے. یہ روحانیت کا سناٹا تھا کہاں, عشق و محبت کے موتی لٹائے کہاں. میرے دوستو وہی سادگی کی ادائیں آج نہ جانے کتنے دنیا کے علاقوں میں سرکار کے مرید موجود ہیں, لیکن کبھی چہرے پہ شکن نہیں آتی ہے. میں کسی پہ قدر نہیں لگاتا, میں حقیقت یہ بیان کر رہا ہوں. میرے دوستو مجھے کہاں سے ملا, آپ کو کہاں سے ملا ہے, راستہ بدلا ہے تو اور بات ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ میرے دوستو نہ پوچھ در اکبر سے کیا کیا ملا مجھ کو, تو فیض محمود سے سب کچھ ملا مجھ کو. یہ جلسہ دستار بندی, یہ جلسہ ختم بخاری, یہ جلسہ افتتاح بخاری, یہ شادی کے جلسے یا تو ڈھول بجتے تھے یا لوگ ناچتے تھے. ذرا سی بھی اگر عقل کا استعمال کیا جائے تو یہ اچانک بدلا کیسے. مولانا علی محمد کے آنگن میں ان کی دختر نیک کے نکاح پہ آج یہ ہو کیا رہا ہے. ہم تو بارات لے کے آئے تھے, ہم نکاح پڑھانے کے لیے آئے تھے, لیکن یہاں مدینے کے نبی کی میلاد کا جلسہ سجا ہوا ہے, یہاں تقریر ہو رہی ہے, یہاں بابا صاحب کے شہزادے بھی موجود ہیں. تو یوں سمجھو دعا ہی دعا ہے. حدیث پاک میں ہے عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ, جہاں صالحین کا اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت برستی ہے. تو جس محفل میں محمود شاہ کا ذکر ہو تو کتنی رحمت برستی ہوگی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا, کتنا نور برستا ہوگا. میرے دوستو وہ اپنی روحانیت کے ساتھ الحمدللہ ہمارے بیچ میں موجود ہیں, اور اس جلسے کی سرپرستی بھی وہی کر رہے ہیں, وہ وہی سے دیکھ رہے. کوئی ادھر سے ادھر تک نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ عالم کے سامنے جاؤ تو زبان سنبھال کے جاؤ, ولی کے سامنے آؤ تو دل سنبھال کے آؤ. لیکن ضرورت ہے سچا پکا کھرا مسلمان بننے کی. باروں مل مل دھو دیے کدے اندروں مل دھو, باروں مل مل دھو دیے کدے اندروں مل دھو. تیرا باہر کا دھونا کی کرے جے اندر صاف نہ ہو. یہاں دھویا صرف باہر کو گیا ہے, اول تاخر یہ صابن, یہ کریم, یہ میک اپ, یہ پاؤڈر یہ اس باڈی کو لگایا جا رہا ہے. اب علماء سے پوچھ سکتے ہو کیا ایمان کا معیار یہی باڈی ہے, یہی جسمانیت, جسامت, یہ قد, یہ موٹاپن, کیا یہی جنتی ہونے کی یا مقبول ہونے کی؟ اگر تم یہی شرط لگاؤ گے تو مکے کے بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ مکے کا بلال جس کے پاس بظاہر کوئی صورت نہیں ہے, لیکن جب معراج کی شب میں حضور جاتے ہیں اور معراج کر کے آتے ہیں تو پوچھتے میرے بلال ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں نے تیرے چلنے کی آواز کو سنا ہے. بلال چلتا مکے کی زمین پہ ہے, آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. یہیں سے اس قانون کو توڑ دیا کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے, یہاں کالی گوری رنگت کو نہیں دیکھا جاتا, یہاں دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ غوث اعظم خانوادہ اکبریہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. درود شریف پڑھتے ہوئے تشریف رکھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ باہر مل مل دھو دیے کدے اندروں مل دھو. یہاں تو سب ہم نے باہر کا بہت دھو لیا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے اندر کی دنیا میں جا کے ذرا دیکھیں کہ ہمارے سینے میں, ہمارے دل میں کتنا بغض ہے, کتنا کینہ ہے, کتنا حسد ہے, کتنی ناچاکیاں, نا اتفاقیاں, دشمنیاں, یہ ساری دل میں ہیں. اور جس کا دل صاف نہیں ہوتا وہ کچھ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. یہاں حقیقت یہ ہے کہ یہاں کالا گورا نہیں دیکھا جائے گا, یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کا درجہ بہت بلند اور بالا ہے. کائنات میں جو کچھ جہاں بھی بکھرا جس کو ملا ہے یہ مدینے کے نبی کی بارگاہ سے ملا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا کے بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا تو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ
اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے دل کو پاک کیا جائے اور پکے سچے مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ یہ شہزادگان لونی شریف سے تشریف لائے ہیں، یہی ہدایت کرنے آئے ہیں کہ کہیں راستہ چینج مت کرنا، بلکہ نقش قدم پہ چل کے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ میرے دوستو، نقش قدم کہنے کو تو بہت بڑی بات ہے، لیکن کوئی جاتا ہے تو نقش قدم چھوڑ کے نہیں جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ خود بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اگر بظاہر گئے ہیں تو نقش قدم اپنا چھوڑ کے گئے ہیں۔ میں جس گاؤں سے آیا ہوں اس گاؤں میں محمود شاہ کا وہ نقش قدم بھی موجود ہے۔ نقش قدم کی مثال دینا اور ہے، حقیقت میں دکھانا یہ اور ہے۔ اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو لونی شریف کے سفید گنبد میں آرام کرنے والا محمود شاہ جیلانی ہی کر سکتا ہے۔ عاشق کہتا ہے پھٹے بھوں سب مدینے جی، ہلے حبدار جیلانی، جمی چاوت محمد جی، رچوری جھار جیلانی۔ یہی حقیقت میرے دوستو، اپنی زبان کے چند شعر پیش کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی اسی مضمون کو بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں، آؤں نگڑی پریئں کھیتوں تو لہیں سج، آؤں جے کدے نیاں سنیاں نہیں پریئں کے ڈج، ونی کیچ چائجت ویچاری وات موئی، ونی چھو ونکار اتنا ہو تو گولیے، لکھو کی نہ لطیف چے بارو چو بے پار، تھی ستی بد سندرو پھرد پنوں سے پار، کوئی نائے نیڑ نہار تو میں دیرو دوست جو۔ میرے دوستو، حقیقت یہی ہے کہ وفاؤں کا چراغ روشن کر کے رکھیں گے، اور ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر اس آیت پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو ہموار کریں اور یہ کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ دیں گے وہی لیں گے، جس سے آپ روکیں گے یہ کلمہ پڑھنے والے اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو میرے دوستو، ہم کہیں بھی جھک کے نہ بات کریں گے نہ دنیا کے سامنے جھکیں گے۔ ہمارا سر کل بھی فخر سے بلند تھا، ہمارا سر آج بھی فخر سے بلند رہے گا۔ موبائل بہت بعد میں آیا ہے، ہم اس عمر فاروق کو مانتے ہیں جو مدینے کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اگر آواز دیتے ہیں تو آواز نہاوند تک، ایران تک چلی جاتی ہے۔ نہ موبائل ہے، نہ ویڈیو ہے، نہ ریڈیو ہے، نہ وائر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بغیر موبائل، بغیر نیٹ ورک کے جو مدینے سے ایران آواز پہنچا سکتا ہے، میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ الحمدللہ ہم یہاں سے اگر بولتے ہیں تو یہ آواز بھی مدینے پہنچ جاتی ہے، اور مدینے والے ہمیں دیکھتے ہیں کہ میرے غلام کس پوزیشن میں ہیں، کس حالت میں ہیں، جلسے میں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سارا پیغام جہاں سے نشر ہوا، یہ سارا میسج جہاں سے دیا گیا ہے تو مدینے کا، لائے مدینے کے نبی ہیں، پھیلایا صحابہ نے۔ الحمدللہ ہمیں جس در سے ملا ہے اس در کا نام دربار محمود شاہ جیلانی ہے۔ اس در سے تقسیم ہوا ہے، آج تک تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں مذہب اسلام پہ چل کے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔